السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی اداس ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں۔ آلریڈی ہمارا سندھ پروونس سیلاب میں بری طرح متاثر ہے، اور جب ہم نارتھ میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ سوات میں کتنی تباہی ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے جن کا نقصان ہوا ہے، جن کے فیملی ممبرز اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں۔ ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے پاکستانیوں کی، کہ جب بھی ایسا آزمائش کا وقت آتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور شاید یہی وہ وجوہات ہیں کہ ابھی تک ہمارا ملک چل رہا ہے، اور ورنہ تو ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ اللہ کا عذاب ہے، اور ایسے ہے، ہم لوگ صحیح نہیں ہیں، ہمارے حکمران صحیح نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ تھوڑا سا اس چیز کو بھی سائڈ پہ کر لیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا جس طرح ترقی کر رہی ہے ہم اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ممالک جہاں پر یہ سیلاب آتے ہیں یا آتے تھے، انہوں نے اس کی پراپر مینجمنٹ کی، انہوں نے اپنے ڈیمز بلڈ اپ کیے، انہوں نے ریزروائرز بنائے، سارا کچھ کیا، جس کی وجہ سے یہ تباہیاں ریکور ہوئیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا۔ ان 2010 2010 میں بھی سندھ بہت متاثر ہوا تھا، بہت سیلاب آیا تھا وہاں پر، لیکن آج پھر 12 سال بعد ہم وہیں پر بیٹھے ہیں۔ کیا ترقی ہم نے کی ہے؟ سو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس ملک کو بہتر کرنے میں، اس کی اکانومی کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دیکھیں، ہر ٹائم گورنمنٹ کو کہتے رہنا، گورنمنٹ کوئی بھی ہو، میں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ یار فی الحال گورنمنٹ کو آپ سائڈ پہ کرو، آپ یہ دیکھو کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اور میں سب کو اس ویڈیو کے توسط سے سب کو یہی پیغام دوں گا کہ بھائی جتنا بڑھ چڑھ کے ہو سکتا ہے آپ اپنا کنٹریبیوٹ کریں۔ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، بچے ہماری طرح، جس طرح ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ بھی کسی کے ماں باپ کسی کے بہہ گئے ہیں، ان کا نقصان اتنا ہو گیا، بے گھر ہو گئے، مویشی کتنے، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہیں، میرے میں تو ہمت بھی نہیں ہوتی وہ ویڈیوز دیکھنے کی۔ سو جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پیسہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، جو چیز آپ دے سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ دینے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیں کیا آپ کے عطیات اور جو بھی آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ کیونکہ پچھلے دنوں بہت سارے سکینڈلز بھی آئے تھے، بہت سارے سکیمز بھی ہوئے۔ کیوں؟ ہم لوگ بڑے نرم دل کے ہیں، جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا تو پاکستانی نرم دل کے ہیں، وہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہ لٹا دیتے ہیں کہ یار دے دیں۔ لیکن اس چیز کا، اس عادت کا فائدہ بہت سارے سکیمرز بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یار وقت آ گیا، چلو دہاڑی لگاؤ، چلو بھائی لوگوں سے عطیات اکٹھے کرنے شروع کرو، اپنے سائڈ پہ کریں گے، چلو بھائی بات ختم۔ سو تھوڑا سا صرف ریسرچ کر لیں کہ میں جس این جی او کو، جس بھی آرگنائزیشن کو، کسی مدرسے کو اگر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس اچھے مقصد کے اندر، تو ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے۔ اگر آپ خود وزٹ کر سکیں تو اس سے تو اچھی بات کوئی نہیں ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ سے جا کے دیں تو اس سے تو اور بات ہی کوئی نہیں۔ آپ جب وہاں جائیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر اس ٹائم کیا کنڈیشن ہے۔ بھوک تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے جو مچھر اور جو بیکٹیریا اور جو بیماریاں وہاں پر پھیل رہی ہیں، اس ٹائم انہیں کھانے کے ساتھ ساتھ ادویات کی بہت ضرورت ہے، خیموں کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ واقعی سڑکوں پہ آ گئے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یار سڑکوں پہ آ جانا، وہ بیچارے اس ٹائم واقعی سڑکوں پہ ہیں۔ کبھی آپ سوچیں کہ ہم لوگ تو الحمدللہ ایک گھر میں رہتے ہیں، چار دیواری ہماری محفوظ ہے، تحفظ کے ساتھ ہیں، کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں اگلے ٹائم میں کچھ کھانے کو ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ سو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اسے عذاب نہیں بھی کہتے، ہم آزمائش کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دے، اور جو ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم اس کو دیکھیں۔ گورنمنٹ کو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھاڑنے کے بجائے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے بجائے، جو کر سکتے ہیں نا کریں اس ملک کے لیے، اور آپ کو کرنا ہے، اور یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرے۔ سو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ ہم کس طرح اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے، بڑھ چڑھ کے سیلاب زدگان کی مدد کریں، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ الحمدللہ میٹ مغل بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں استطاعت دی ہے ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کریں۔ ہم کسی کو نہیں پروموٹ کر رہے کہ آپ اس کو پیسے دیں، اس کو پیسے دیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے لیکن کریں۔ گھروں سے تھوڑا سا نکلیں، اور بہت سارے لوگ ایسا مائنڈ سیٹ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں یار باہر سے اتنی امداد آ گئی، اب تو ہماری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ سر
گھر بننے میں بھی ٹائم لگنا ہے، سڑکیں بننے میں ٹائم لگنا ہے، ٹھیک ہے راشن آ گیا، باہر سے بہت ایڈ آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، جتنا کر سکتے ہو یار، 10 روپے دے دو، 100 روپیہ دے دو، کچھ ڈالو۔ قیامت والے دن جب آپ سے پوچھا جائے نا، اور آپ کو کہا جائے کہ یار آپ کے مسلمان بہن بھائی مصیبت میں تھے، بھوکے سو رہے تھے اور آپ کھانا کھا کے سو رہے تھے، تو ایٹ لیسٹ آپ کہہ سکو کہ اللہ میرے پاس جو استطاعت تھی میں نے اس کا کنٹریبیوشن کر دیا۔ ہمارے استاد ہمیں ایک مثال دیا کرتے تھے، مثال تو بڑی عجیب سی ہے۔ ایک جنگل میں آگ لگ گئی تو سارے جانور جو ہے نا وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ ایک چڑیا اڑتی تھی جاتی تھی، پاس ایک ندی تھی، ندی میں سے چونچ میں پانی بھر کے آ کے نا جنگل کی آگ بجھانے کے لیے درختوں پہ پھینکنا شروع کرتی تھی۔ تو وہاں پر جو جانور تھے، شیر تھا، اس نے کہا چڑیا یہ کیا کر رہی ہو، تمہارے اس پانی پھینکنے سے تو یہ جنگل کی آگ نہیں بجھنی، مطلب یہ پرابلم سالو نہیں ہونی، تو تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، جسٹ ایک کہانی بنائی گئی ہے کہ قیامت والے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ جتنی میں نے تجھے طاقت دی تھی، کیا تو نے اس طاقت کو یوز کر کے اپنا کنٹریبیوشن ڈالا؟ تو وہ کہے گی ہاں میں نے ڈالا، میرے پاس چونچ تھی، میں جتنا پانی لے کے جا سکتی تھی، میرا کام کوشش کرنا، میرا کام آگ بجھانا نہیں تھا، آگ تو اللہ نے بجھانی ہے۔ بالکل اسی طرح ان لوگوں کو صبر اللہ نے دینا ہے، ان لوگوں کے مسائل، ان کو حوصلہ، ان کو ہمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، لیکن ہمیں اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا ہے۔ اس موقع پہ کم سے کم انہیں یہ فیل نہ ہو کہ وہ اکیلے ہیں، انہیں یہ فیل نہ ہو کہ یار ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، وہ KPK میں بیٹھے ہیں۔ اس ٹائم ہمیں یہ نسلی تعصب کو بالکل سائڈ پہ رکھنا ہے، انسانیت کو پہلے رکھنا ہے، اور یہی ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی اکٹھے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں۔ جہاں تک یہ عذاب والی بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ہر وقت ہی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ معافی تو صحابہ کرام بھی مانگا کرتے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ جنتی ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام کو آپ کے سامنے آپ اگر واقعات پڑھیں تو بشارت بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی رویا کرتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا واقعات ہوں گے۔ میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، صرف آپ کو ایک بات، ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک قوم ہے، ہم ایک نیشن ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت خیر و عافیت سے گزارے، اور یہ سیلاب زدہ علاقے دوبارہ بحال ہوں، ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے یہ دوبارہ کھیت بنے اور دوبارہ یہاں پہ فصلیں ہوں۔ ہم نے اپنے اوپر سے ایک سٹیمپ اتارنی ہے، اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جی، دیکھیں ہم بڑی اچھی قوم ہے، زلزلہ آتا ہے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یار دوسرے دنوں میں ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہم دوسرے دنوں میں یعنی کہ حالت امن کے اندر اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم اپنی اکانومی کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں۔ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ عام دنوں میں ایک دوسرے کے ہم دشمن بنے ہوتے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، چغلی غیبت سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن سیلاب آتا ہے تو ہم ان کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے وہ تو ہے نا، لیکن عام دنوں میں بھی بھائی چارے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ خیر و آفیت سے وقت گزرے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر کیا سکل سیکھ سکتے ہیں، کیا سیکھ کے ہم اپنے خاندان کا پیٹ بھر سکتے ہیں، ہمارے جو کچے مکانات بنے ہم کیسے ریونیو جنریٹ کر کے اپنے کچے مکان کو ایک پکے مکان میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی روڈز ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ بھی اچھا کمانے لگ پڑے تو وہ موٹیویشن بن جاتا ہے دوسرے لوگوں کا اسی علاقے میں۔ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، اگر یہاں پر بھی ہم کانسیپٹ دے دیں کہ بھائی آپ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہو، آپ آن لائن چیزیں سیکھ سکتے ہو، یوٹیوب پہ فری کنٹینٹ پڑا، آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے کمانا شروع کرو، کمانا شروع کرو۔ یہ جو ڈیلی کی مزدوری 500 600 روپے کی آپ مزدوری لگاتے ہو، ان علاقوں میں اتنی ہی دہاڑی ہے، وہاں پر کوئی گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشنز نہیں فالو کیے جاتے کہ منیمم ویجز شوڈ بی دس ون، کوئی چکر نہیں ہے۔ میں سندھ میں جاتا ہوں، ہمارا اپنا کام سندھ میں ہے، ہمارے سارے رکشوں کی سیل زیادہ تر سندھ کے اندر ہے، وہاں پر بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں، ایون گھروں کے اندر لگانے کے لیے دروازہ نہیں ہوتا، کپڑے کی چادریں لٹکی دیکھی ہے میں نے، ایسے ایسے علاقے میں نے دیکھے ہیں۔ سو یہ ہمیں ٹرینڈ چینج کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں میں بھی جانا ہے، اور وہاں کے بچوں میں بھی بہت پوٹینشیل ہے، صرف تھوڑا سا انہیں گائیڈ کرنا ہے، انہیں بتانا ہے بھائی تعلیم نہیں چھوڑنی، پڑھو پڑھو پڑھو۔ یہ واحد ٹول ہے جو آپ کو شعور دے گا کہ میں نے اس کو ووٹ دینا ہے یا اس کو ووٹ دینا ہے۔ جب تک آپ کے اندر تعلیم نہیں ہے، آپ کے اندر شعور نہیں ہے، آپ اچھے اور برے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اسی پیٹرن پہ چلو گے جس پیٹرن پہ اسلام آنے سے پہلے لوگ چلا کرتے تھے کہ جی یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا مذہب تھا، ہم تو اس کو نہیں چھوڑتے، ہم تو اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح جب تک آپ کے اندر تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، آپ بالکل ویسے ہی کرتے رہو گے جو آپ کے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ آپ کچھ نیا
کچھ ڈفرینٹ، کچھ انسپائریشنل نہیں کرو گے. میں آپ کے فور فادرز کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میرا بچہ میرے سے اچھا نہیں ہے نا تو میری محنت بیکار ہے. اسی طرح آپ کا بھی یہی گول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یار، اگر میں کسی ایسے علاقے میں پیدا ہو گیا ہوں تو اس علاقے کو میں نے بہتر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ پیسے سے. سیدھی سی بات ہے بھائی، جیب میں پیسہ ہونا تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، ورنہ پھر امدادیں، چندے، لون، ہم ہمیشہ اسی میں گھیرے رہیں گے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، کوئی بات کرتے ہوئے اگر میں نے کوئی غلط بیانی کر دی ہو، کوئی بات ایسی ہو، معذرت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مدد کریں سب کی. پاکستان زندہ باد.